آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 59 سے لے کر 73 تک۔ کچھ باتیں معاشرت کے اصولوں میں سے رہ گئی تھی، یعنی رہن سہن۔ مدینے میں خواتین کی دو قسمیں تھیں، ایک آزاد اور ایک باندیاں۔ چونکہ باندیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ سہولتیں دی ہیں آزاد عورتوں کے مقابلے میں، کہ ان کو گھر میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، گھر سے باہر بھی نکلنا پڑتا ہے، اس لیے ان کے لیے بدن کا جو حصہ چھپانا ہے آزاد عورتوں کے مقابلے میں وہ کم ہے۔ آزاد عورتوں کے لیے سارا جسم چھپانا ہے، جس طرح سے گزشتہ آیات میں بحث آ چکی ہے۔ اس بحث میں اس کا تتمہ ہے، یہ تکملہ ہے۔ یہ سورہ نور کی 3 آیتیں، سورہ احزاب کی 4 آیتیں بتائی گئی تھی، ان میں سے چوتھی آیت ہے سورہ احزاب کی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجیے، لازواجک، اپنی عورتوں سے، ازواج زوج کی جمع ہے بیویاں، اپنی بیویوں سے آپ فرمائیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے۔ یہ تینوں کو الگ الگ کیوں کہا گیا؟ تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ یہ پردہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے ہے یا صرف نبی کی بیٹیوں کے لیے ہے، بقیہ امت کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کی صراحت کر دی کہ یہ آپ کی ازواج کے لیے ہے اور آپ کے بیٹیوں کے لیے ہے اور ساری ایمان والی عورتوں کے لیے ہے۔ کیا حکم ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یدنین ایک لفظ ہے اور جلابیب دوسرا لفظ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے۔ جلابیب جمع ہے، اس کا واحد ہے جلباب۔ جلباب کہتے ہیں چادر کو۔ عام طور سے عورتیں جو کپڑا پہننے کے بعد چادر اوپر سے اوڑھ لیتی ہیں وہ جلباب، اس کی جمع جلابیب آتی ہے۔ ان چادروں کو بھی کہا جاتا ہے، اسی کے حکم میں برقع بھی ہے، اسی کے حکم میں گھونگھٹ بھی۔ اور دوسرا لفظ ہے یدنین، یہ بنا ہے، اس کا مادہ ہے ادنا، اور ادنا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دنا ادنو، دنون قریب ہونا، جیسے ادنو منی ہے، مجھ سے قریب ہو جاؤ، تو دنا ادنو سے ادنا بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں گھونگھٹ کو اپنے اوپر قریب کرنا، مراد یہ ہے نیچے کی طرف کھینچ لینا۔ تو یہ اصل میں حکم ہے۔ کن کو حکم تھا؟ نبی کی ازواج کو اور سارے ایمان والی عورتوں کو۔ اور حکم کیا ہے؟ یہ اس کا ٹکڑا ہے، یدنین، ڈال لیا کریں، لٹکا لیا کریں، علیہن، اپنے اوپر، چادر کو اپنے اوپر ڈالیں اور اوپر چہرے پر تھوڑا سا کھینچ لیں، یہ ہے جلباب۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں، جس کو ہم اردو میں گھونگھٹ کہتے ہیں۔ اس کو اوپر سے ڈالنا ہے، اور اس کی تفسیر لکھا ہے ابن کثیر نے کہ اس طرح سے ڈال لیا کریں کہ ایک آنکھ نظر آئے، اوپر سے اس طرح ڈال لیا کریں کہ چہرہ چادر میں چھپ جائے۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ حجاب میں ہے، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ فتنہ کے خوف کی وجہ سے۔ پردے کے لیے ہتھیلیاں، قدمین، چہرہ مستثنی علیحدہ ہیں، اسی لیے عورتوں میں جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کو فتنہ نہیں ہے تو ان کے واسطے چہرہ چھپانا بھی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے سورہ نور میں، والقواعد من النساء اللاتی، وہ عورتیں جو بیٹھک لے چکی ہیں، بوڑھیاں ہیں، ان کے واسطے کپڑا نکال دینا منع نہیں ہے۔ یہ بات سورہ نور میں آئی۔ تو معلوم یہ ہوا اگر عورت بوڑھی ہے تو چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ساری عورتوں کی طرح باعفت ہونے کے لیے وہ بھی چہرہ چھپا لے تو کھولنے سے زیادہ عمدہ اس کے حق میں بھی ہے، یہ حکم دیا گیا۔ چادروں کو ایسا آراستہ کرنا، ایسا سنوارنا کہ وہ چادر خود مزین ہو جائے اور خود دلکش ہو جائے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔
ہمارے پاس آج برقع فیشن ایسا بن گیا ہے کہ وہ بدن کو بجائے مستور کرنے کے بے حجاب کرتا ہے، بدن کے اعضاء نظر آتے ہیں، یہ برقع پہننے کا مقصد فوت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انگشت نما لباس پہننا یا ایسا لباس پہننا جو تنگ اور چست ہو، جس سے بدن کے پارٹس اور اعضاء کھلے طور پر نظر آئیں، یہ بالکل غلط ہے، اور حدیث میں اس کے بارے میں بہت ایسا ویسا لفظ کہا گیا ہے، یعنی مائلات ممیلات، خود مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی کہا گیا ہے۔ اسی لیے ایسے لباس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ برقعے کا مقصد ہرگز زینت نہیں ہے، بلکہ زینت کو مستور اور چھپانے کے واسطے برقع رکھا گیا ہے۔ تو جلابیب اور جلباب، جس کے معنی چادر کے آتے ہیں، ان چادروں کو اپنے چہروں پر ڈال لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ بات زیادہ قریب تر ہے کہ وہ پہچانے جائیں۔ فلا یؤذین، تو ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے، ستایا نہ جائے۔ ہوتا یہ تھا کہ جتنے اوباش اور کمینے قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ عورتوں کو چھیڑتے تھے، لیکن جو آزاد عورتیں ہوتی تھیں ان کا دبدبہ اور شوکت اور خاندانی رعب ایسا تھا کہ ان کو نہیں چھیڑتے تھے، لیکن ان بادیوں کے شبہ میں کبھی کبھی ان کو بھی چھیڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ جو عورتیں آزاد ہیں وہ اپنے آزاد ہونے کی پہچان اس طرح کریں کہ چہروں پر چادریں ڈال لیں تاکہ باندیوں سے امتیاز ہو جائے۔ تو جو لوگ آزاد عورتوں سے ڈرتے ہیں خود بخود ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تو ان کا تحفظ تو ہو گیا۔ بقیہ رہا کنیز کا، اس کا مطلب نہیں کہ کنیزوں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ کنیز اور باندیوں کے لیے اگلی آیت میں حکم آ رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو اوباش اور کمینے ہیں یہ بغیر سختی کے نہیں مانتے، اور اگلی آیت میں سختی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ادنا ان یعرفنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ بات زیادہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لے جائیں، یعنی یہ پہچان ہو جائے کہ یہ عورت آزاد ہے، چہرے کو اور گھونگھٹ کے ذریعے سے چھپا رکھا ہے، تو فلا یؤذین، تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ایذا نہیں پہنچائے گا، کیونکہ عام طور سے آزاد عورتوں کو ہاتھ لگانے میں لوگ ڈرتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ غفور الرحیم، یعنی اب تک اس میں جو خلاف ورزی ہو گئی ہے اس پر اللہ مغفرت فرمائیں گے، اور جو حکم دے دیا ہے یہ بندوں پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو غفور اور رحیم دو صفتوں کو چنا ہے۔ اب تک جو بھی خامیاں کوتاہیاں ہیں ان کی بخشش لفظ غفور سے اشارہ ہے، اور اس حکم میں تمہارے اوپر ہی مہربانی ہے اللہ کی، تمہارے اوپر یہ اللہ کا رحم و کرم ہے، یہ رحیم سے اشارہ ہے۔ یہ آیت ہو آزاد کے لیے، یہ بہت مختصر ہے صرف بات کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اس میں احکامات کی بہت تفصیل ہے کہ ایک آنکھ یا دو آنکھ کتنا نظر آئے، چادر کتنی کھینچی جائے، چادر کو اوپر سے صرف ڈال لیا جائے یا نیچے سے بھی اس کو ٹڈی کے ساتھ باندھ لیا جائے، مختلف قسم کی توجیہات اس میں کی گئی ہیں۔ مقصد صرف کا ایک ہے کہ آزاد اور باندی میں امتیاز ہو، اور فتنے کا خوف ہو تو چہرہ جو محل کشش ہے، محل فتنہ ہے، وہ سب پر ظاہر نہ ہو۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر باز نہ آئے منافق، لَإِن لَّم، لَإِن ہے اصل میں، لَإِن کو جب لم میں جوڑا گیا ہے تو ادغام ہو جائے گا، لَإِن لَّم پڑھا جائے گا، اصل میں ہے لَإِن لَّم، لم ينتہی، اگر وہ لوگ باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ یہ منافق لوگ ہیں جس کے اندر نفاق ہے، اوپر سے اسلام ظاہر کرتے ہیں اور اندر اندر اسلام کے خلاف، اسلامی خواتین کے خلاف مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ منافقین باز نہ آئے اور ان کے ساتھ وہ گروہ والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، قلوب قلب کی جمع ہے، تو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی دل میں مرض کا مطلب، مرض کی اقسام بہت ہے، دل میں مرض نفاق کا بھی ہوتا ہے، اور توحید کے برخلاف شرک کا مرض بھی ہوتا ہے، عشق مجازی کا مرض ہوتا ہے، حسد اور کینہ اور بغض کا مرض ہوتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے امراض ہیں، بلکہ جتنے امراض قلبیہ ہیں پورے گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔
تقریباً گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ تو اس میں کون سا مرض مراد لیا گیا ہے؟ شارحین کی مختلف رائے ہیں، بس جن کے دل میں مرض ہے مطلب یہ ہے کہ ان کا دل صاف نہیں ہے۔ والمرجفون فی المدینہ، اور مدینے میں جو بری بری خبریں پھیلانے والے ہیں۔ مرجفون کے معنی آتے ہیں جھوٹی افواہیں اڑانا۔ کیا اڑا دیا؟ مدینے پر الغار ہونے والی ہے، مدینے پہ حملہ ہونے والا ہے، مدینے میں فلاں قبیلہ ٹوٹ پڑنے والا ہے، الٹی پلٹی ایسی خبریں کہ لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ ایسی خبریں پھیلانے والوں کو اللہ نے مرجف کہا۔ مرجف، یہ خود گندے اور گندگی پھیلا رہے ہیں۔ مرجفون، یہ تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ نمبر 1 منافق، نمبر 2 دل کے مریض، نمبر 3 افواہیں پھیلانے والے۔ اگر یہ تینوں باز نہ آئے تو ان کے لیے ڈنڈا رکھا اللہ نے۔ وہ ڈنڈے کی شکل کیا ہے؟ فرمایا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، یعنی ان کو نکالنے کا حکم دے دیں گے اور مدینے سے ان کو باہر کر دیا جائے گا، جیسا کہ بعد میں نکالنے کا حکم دیا گیا۔ سب کے سب پاک اور صاف کر دیے گئے۔ جزیرۃ العرب میں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں رہ گئی، ممنوع دخول ہو گئے۔ تو یہ منافقین اگر باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ان کو کچھ مدت، کچھ مہلت ملے گی، اس کے بعد زیادہ دنوں تک وہاں پر نہیں رہ سکیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ آپ کے پاس مجاورت کے معنی پڑوس، جار کے معنی پڑوسی کو بولتے ہیں۔ تو ثم لا یجاورونک، پھر وہ آپ کے ہمسائے نہ بن سکیں گے مدینے میں الا قلیلا، مگر چند دنوں میں جو مہلت کے ہوں گے۔ جتنا دن مہلت ہوگی کہ ہم نکل جائیں گے، ہم کو اتنا موقع دیا جائے، تو مدت موقع ہی وہ قیام کر سکیں گے، اس کے بعد ان کو وہاں سے باہر نکل جانا پڑے گا۔ ایسا حکم یہ نہیں ہے، یہ عام انسانوں کے واسطے نہیں رکھا گیا ہے، یہ حکم سب کے واسطے نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ حکم منافقوں کے لیے، اور یہ حکم مریض قلب کے لیے، اور یہ حکم افواہیں پھیلانے والوں کے لیے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ ایک قسم سے یہ لوگ مرتد ہیں، سامنے اسلام ظاہر کرتے ہیں اور کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے اسلام سے گویا نکل جاتے ہیں۔ تو عام اگر آدمی کفر پہ ہے تو اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر مرتد ہے تو واجب القتل ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ اسی واسطے یہاں جو آگے حکم آ رہا ہے قتل کا، یہ قتل انکار کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ انکار کے باوجود جزیہ دے سکتے ہیں، ان کے جان مال کا تحفظ ہو سکتا ہے، صرف اور صرف مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کا حکم دیا جاتا ہے۔ فرمایا ملعونین، ملعونین جمع ہے، ملعون جس پر لعنت کی گئی، پھٹکارے ہوئے لوگ، جن پہ اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی، یہ وہ لوگ اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی پائے جائیں پکڑے جائیں، وقتلوا اور قتل کیے جائیں، تقتیلا بری طرح سے مارا جانا، تقتیلا اس کی تاکید ہے، قتلوا تقتیلا خوب قتل کیے جائیں۔ تو ظاہر یہ ہے کہ یہ سزا کس چیز کی ہے؟ مرتد کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود زمانے میں جو مرتد ہو گیا، مسلمہ کذاب کا جو قصہ ہے، اس کا قتل کیا جانا مرتد ہونے کی وجہ سے، اور بہت سے واقعات، ان واقعات کا اعادہ کرنا یہاں مقصد نہیں ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ یہ سزا مرتد کی ہے کہ وہ اب زندہ رہنے کا حق ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ، یہ دستور اللہ کا ہے، یہ دستور اللہ کا ہے، فی الذین خلو من قبل، اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان میں دستور جاری ہے، آدم سے لے کر اب تک جتنے لوگ ہیں، جن لوگوں نے مرتد ہونے کا ارتکاب کیا ہے، ان تمام کا انجام یہ ہوا ہے۔ وَلَن تَجِدَ، اور آپ ہرگز نہ پائیں گے، لن جب مضارع پہ لن آتا ہے تو معنی تاکید کے بڑھ جاتے ہیں، وَلَن تَجِدَ، اور آپ ہرگز نہ پائیں گے، لسنت اللہ، اللہ کی سنت، تبدیل کے معنی تبدیل ہوتا ہوا، تبدیل اردو میں استعمال ہے، تبدیل ہوتا ہوا اللہ کے دستور کو آپ نہیں پائیں گے، جو دستور ہے ویسا ہی رہے گا۔
یہ مضمون تھا پردے کے تتمے کا. یہاں کنیزوں کے واسطے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگ عذاب سے تو خود ہٹ جائیں گے اپنے رعب کی اور خوف کی وجہ سے، بقیہ رہا کنیزیں اگر ان پہ ہاتھ ڈالتے رہیں گے تو ان کو نکالنے کا حکم آ جائے گا. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ نکلنے کا حکم دے دیا گیا، اور پھر مدینے میں کوئی منافق، کوئی مریض قلب اور کوئی بری خبر دینے والا باقی نہیں ہے، بلکہ اب تو مدینہ کی یہ حالت ہو گئی کہ یہ بھٹی ہے. فرمایا کہ جس طرح لوہا جب بھٹی میں پڑتا ہے تو اس کا خبث اور اس کا زنگ نکل جاتا ہے، ایسا مدینے میں رہنے والا زنگ لے کر رہ نہیں سکتا، نکل جائے گا یا پاک ہو جائے گا. یہ ہے مقام. اب یہاں سے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے. بہت سے لوگ اس مسئلے میں اگر آنکھیں کھول کر اس آیت کو دیکھ لیں تو مسائل ان کے حل ہو جائیں گے. یسألک الناس، لوگ پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعہ، قیامت کے متعلق. کتنے لوگ سوال کرتے ہیں؟ آج بھی کتنے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا علم دیا ہے جتنا اللہ کے پاس علم ہے. یہ اللہ کے برابر علم دینے کا تصور یہاں آ کے چھٹ جاتا ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے اور بندوں کا علم عطائی ہے. اللہ کا کلی ہے، بندوں کا جزئی ہے. اللہ کا علم سب کو محیط ہے اور سب کا علم محاط ہے، اسے گھیرا گیا. یہاں فرمایا کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کا علم، اور ان تمام سائلین سے جواب میں آپ کہیے قل انما علمها عند اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. یہ صرف ترجمہ کس کا ہے؟ انما کا. انما علمها عند اللہ، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. یہ جواب دے دیا اللہ نے. جب اس کا علم اللہ کے پاس ہے تو بندہ اپنی طرف سے خود سمجھتا رہے کہ نہیں وہ اللہ کے پاس بھی ہے اور اللہ کے غیر کے پاس بھی ہے. اس طرح سے اس آیت کا انکار ہے. وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید کی قیامت ہو قریب. یعنی جب انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میری موت کب آئے گی، اور موت قیامت ہے. جیسے مرا قیامت شروع. جب کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آئے گی، تو اگر موت قریب آ گئی ہے سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے. اس لیے فرمایا وما یدریک، اور تمہیں کیا خبر، لعل الساعۃ، شاید کی قیامت، تکون قریبا، ہو قریب. اس قیامت کے موقع پر جو انجام ہوگا وہ ملعون کا کیا ہوگا. فرمایا ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے لعنت کیا ہے کافروں پر. لعنت پھٹکار کی جگہ ہے. لعنہ فعل ماضی ہے، لعنت کیا اللہ نے کافروں کو، اور مقام لعنت جہنم ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور تیار کیا ان کے لیے، سعیر کے معنی بھڑکتی ہوئی آگ، شعلہ والی آگ کو سعیر کہا جاتا ہے. یہ ان کے واسطے اللہ نے عطا کیا، بنایا. اور ان کافروں کو اس آگ میں کب تک رہنا ہے؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا. ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ ابدا کا لفظ صرف جنت کے لیے ہے، جہنم کے لیے نہیں ہے. یہاں صاف نظر آتا ہے کہ جہنم کے لیے بھی ابدا کا لفظ ہے، خالدین بھی ہے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. یہ کافروں کے لیے لعنت ہے، کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور خلود ہے، اور ہمیشگی ہے. ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ جنتیوں کے لیے تو خلود ہے، ابدا کا لفظ ہے، جہنمیوں کے واسطے ابدا نہیں ہے، صرف خلود ہے. حالانکہ یہ تصور ہے، بناوٹی باتیں ہیں، لگ گئی تو لگ گئی، ایسی بات ہے. یہاں صاف اور صریح موجود ہے، لفظ خلود بھی ہے، لفظ ابد بھی ہے. اور فرمایا آگے تاکید میں لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کوئی وہاں پر ولی نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر نصیر نہیں ہوگا. ولی کے معنی دوست اور نصیر کے معنی مددگار. نہ نصرت ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی، کسی کو وہاں نہیں پائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹے پلٹے جائیں گے. یوم، جس دن،
تقلب بنا ہے قلب سے، اور قلب کے معنی آتے ہیں جس میں دھڑکن اوپر سے نیچے ہوتی رہے. یہاں مراد ہے جس طرح توے میں آپ سالن کو بھونتے رہتے ہیں کہ جل نہ جائے ایک طرف، ہر طرف پکتا رہے، بس یہ تقلب ہے. ان کے چہرے ایسے ہی آگ میں ڈالے جائیں گے. تقلب وجوہہم فی النار، وجوہ وجہ کی جمع ہے، ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے کیے جائیں گے. یقولون، تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا لیتنا، اے کاش ہم اطعنا اللہ، اطاعت کیے ہوتے اللہ کی، واطعنا الرسول، اور اطاعت کی ہوتی رسول اللہ کی. رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کو الگ الگ کیوں کیا؟ اللہ کی اطاعت سے مراد احکام الہی، اور رسول اللہ کی اطاعت سے مراد سنت نبوی ہے. سنت احکامات کی تکمیل کا ذریعہ ہے. جتنی سنتیں ہیں اور جس جس کام میں سنتیں پائی جاتی ہیں، وہ سنتیں اس کام کی تکمیل کا ذریعہ ہیں. فرض ہے چہرہ دھونا، لیکن گٹوں تک ہاتھ دھونا سنت ہے. اگر وہ سنت نہ ہو تو آپ کی فرض کی تکمیل نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے پانی گندا ہو، جب تک ہاتھ میں لیں گے نہیں رنگ نظر آئے گا نہیں، ناک میں جائے گا نہیں اس کی بو محسوس نہیں ہوگی، منہ میں جائے گا نہیں ذائقہ معلوم نہیں، اور رنگ بو مزہ یہی اس کی خصوصیت ہے. اسی لیے سنت سے فرض کی تکمیل ہر جگہ ہوتی ہے، جتنے شعبے ہیں. اسی واسطے یہ کافر کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار انا اطعنا، بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا، سادات اردو میں استعمال ہے. سادات آج کل خاندان کے معنی میں آتا ہے، مگر حقیقت ہے سادات سیادت سے بنا ہے. سادات سیادت سے، جس میں قیادت کا جوہر ہو. تو سیادت اور قیادت یہ اردو میں استعمال ہے. ہم نے اپنے بڑوں کی اتباع کی تھی. انا اطعنا سادتنا، سیادت کرنے والوں کی، وہ کبراءنا، اپنے بڑوں کی. کبراء کبیر کی جمع ہے، مؤنث ہے. فاضلونا السبیل، ان لوگوں نے ہم کو بھٹکا دیا ہے راستوں سے. آج جتنے لوگ ہیں کسی نہ کسی بڑے کے فالوورز ہیں. اگر وہ بڑا گمراہ ہے تو ان کی گمراہی لازم ہے، اور یہاں یہی مراد ہے. تو دو باتیں سمجھ میں آئیں. اگر رسول اللہ کی اور اللہ کی اطاعت کی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. یہ نوبت آئی اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مان کر کے ان کے نسل چلنا شروع کر دیا. تو قیادت اور سیادت کس کی؟ بڑوں کی. اس نے ہم کو ڈبا دیا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو جو ان کی مانے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت میں یہ بولنے والا ہے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اور کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کر لیا ہمارے سادات کی، ہمارے بڑوں کی. وكبراءنا، اور ہم میں سے جو بڑے بڑے لوگ انسانوں میں تھے. کس لحاظ سے بڑے تھے؟ یہ گمراہی کے لحاظ سے بڑے تھے، بڑے بڑے گمراہ. آج بھی بڑائی کا معیار یہی ہے. چیک کر کے دیکھ لو، کسی متقی کو کوئی بڑا نہیں کہتا، کیونکہ متقی کا تقویٰ تو اللہ جانتے ہیں، بندے کو کیا معلوم. تقوی کی تعریف میں یہ آتا ہی نہیں. تو متقی آدمی کو بڑا نہیں کہا گیا. خود سید الانبیاء کے مقابل میں کفار قریش کو بڑا کہا ہے کافروں نے، اور یہ آیت موجود ہے. یہ کہا کہ کیا قرآن کو نازل کرنے کے لیے کوئی بڑا آدمی نہیں ملا اللہ کو؟ سورہ زخرف پارہ 25. وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کسی بڑے آدمی پر طائف اور مکہ میں کسی اور بڑے انسان پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی کو بڑا نہیں مانا تو کس اعتبار سے؟ قد میں تو آپ ماشاءاللہ جہاں کھڑے ہوتے تھے سب سے اونچے نظر آتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا. آپ سے لمبے لوگ بھی کھڑے ہوتے تھے تب بھی وہاں آپ کا قد اونچا نظر آتا تھا. چشم و چراغ تھے، حسین اور جمیل تھے، بہادر اور شجاع تھے،
سخی اور ملنسار تھے، گفتگو میں سب سے ماہر تھے. پھر کیا چیز تھی؟ یہ دنیاوی کی چیزیں، یعنی مال اور دولت، سونے کے کنگن، نوکر اور چاکر، باغات اور جائیداد، ان چیزوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا. یہاں یہی بات کہی گئی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی اور اپنے سرداروں کی اتباع کر لی ہے، ہم کو انہوں نے گمراہ کر دیا، راستے سے ہٹا دیا. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. اس لیے اتباع کس کی کرنا چاہیے؟ جس کے صحیح راستے کی یقین ہو کہ صحیح راستہ ہے، اس کو بھی ملا. اگر صحیح راستہ نہیں ہے تو اس کی اتباع نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ایک صاحب نے تو کہا کہ جس کو انعام مل چکا ہے اس کو فالو کریں گے، یا جو ناکام ہونے والا ہے اس کو فالو کریں گے. مگر آج کے مسلمان کس کو فالو کرتے ہیں؟ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ دیندار نہیں ہے، دنیا دار ہے، یہ قیامت میں نبیوں کے خلاف کھڑا ہونے والا ہے، اس کی نقل کر رہے ہیں. آج کیوں کہ چمک دھمک شائننگ میں ڈوبا ہوا انسان نظر نہیں آتا. اب وہاں پر جتنے بھی پیچھے چلنے والے فالوورس ہیں، اپنے پیشواؤں، مقتداؤں اور بڑے بڑے سرداروں سے اتنی جلن ہوگی، کڑھن ہوگی کہ انہوں نے ہم کو جہنم کی طرف ڈال دیا، تو اللہ سے کہیں گے کہ ہم کو جہنم میں تو ڈالنا ہی ہے، ان کو دوہرا عذاب دیجیے، اور اگر ہو سکے تو ان کو ہمارے پیروں کے پاس رودنے کا موقع دیجیے. ان کو ہم رودیں گے اپنے پیروں سے، دل کی بھڑاس نکل جائے گی. آیت کے الفاظ دیکھیے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اے ہمارے رب، دے تو ان کو دوہرا عذاب، دوگنا عذاب. ولعنہم، اور لعنت بھیج ان پر، لعنن کبیرہ، بہت بڑی لعنت. یہاں پر اس کا ذکر کیا. دوسری آیتیں آگے آ رہی ہیں، وہاں یہ کہیں گے کہ اے پروردگار ان کو ذرا ہمیں کھدلنے کا موقع دیجیے. جن لوگوں نے گمراہ کیا، جن کی خاطر ہم جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو دکھا دو کہاں ہے. ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. سورہ حامیم السجدہ پارہ 24 کی آیت ہے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے، یہ دکھا دو، ہم ان کو اپنے پاؤں سے رودنا چاہتے ہیں. کتنا جلن ہوگی، کتنا غصہ ہوگا، اور کتنی بھڑاس نکالنے کا جذبہ ہوگا جو اللہ نے ظاہر کر دیا ہے. اتنی کھول کر آیتیں ظاہر کرنے کے باوجود بھی قوم کا حال یہ ہے کہ انہیں کے پیچھے پھر رہی. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے. کیا تنبیہ کیے؟ کہ اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچایا تھا. ایمان لائے تھے موسیٰ پر، لیکن پھر بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچتی، بار بار سوال کرتے. ایسا سید الانبیاء کو بھی تکلیف ہو جائے تم ایسے ایمان والے مت بنو. یعنی نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ آپ کو تکلیف پہنچ جائے، اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیا تکلیف ہوئی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اس تکلیف کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ بھی فرمایا. بہت سے منافقین زبان درازیاں کرتے تھے، طعن کرتے تھے، کئی مرحلے میں آپ کو تکلیفیں پہنچائیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی تاج پوشی رک گئی نبی کی وجہ سے. یہ مدینے کا سردار ہوتے ہوتے رہ گیا. اس کو جلن تھی، کڑھن تھی، اور یہ ہر موقع پر تکلیف دیا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے نقصان کس کا ہے؟ جو نبی کو ایذا پہنچائیں گے، کیونکہ جو نبی کو ایذا پہنچائیں گے وہ گویا اللہ کو ایذا پہنچائیں گے، اور جب اللہ کو ایذا پہنچائیں گے تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے. تو یہاں تو کہا گیا ہے ایمان والوں سے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایمان والے تو بیچارے اپنے دل سے نبی کی عظمت کر رہے ہیں، لیکن ان صفوں میں گھسے ہوئے کچھ ایسے ہیں جو بظاہر ایمان والے ہیں لیکن اندر نفاق ہے. ان منافقوں کو سنانا مقصود ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچایا. کالذین، ان لوگوں کی طرح.
آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچایا۔ کیا تکلیف پہنچایا تھا؟ موسیٰ کو تکلیف کم پہنچایا، بہت تکلیف پہنچایا، اتنے سوالات، لیکن حضرت موسیٰ مستجاب الدعوات تھے، اور شاید نبیوں کی فہرست میں کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جس کی دعا پر کسی کو نبی بنایا ہو اللہ نے، سوائے حضرت موسیٰ کے، کہ ان کی دعا پر ہارون کو نبی منتخب کیا اللہ نے۔ اس طرح مستجاب الدعوات، نبوت تو کسبی چیز نہیں ہے، وہ بھی ہے، جس کو دے دیا، لیکن ہارون کو نبوت دیا حضرت موسیٰ کی دعا پر، یہ واحد نبی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستجاب الدعوات، پانی مانگا، پتھر سے پانی نکلا، دھوپ کی شکایت کیا، بادل آ گئے، ایک نہیں، جو دعا کیا اللہ نے قبول فرمایا۔ ایسے مستجاب الدعوات نبی کو قوم نے تکلیف دیا۔ تکلیف کی وجہ لکھا ہے بخاری اور مسلم میں، تفصیل سے ایک حدیث نقل کی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، طویل حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتاب الانبیاء میں روایت ہے، انبیاء کے احوال میں، ہر نبی حیادار، شرم والے، شرمیلے ہوتے تھے، پوری قوم ننگے نہایا کرتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ تنہائی میں نہایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ مرد ہو کر عورتوں کی طرح کیوں نہا رہے ہیں؟ اس زمانے میں رواج تھا کھلے نہاتے تھے، آج بھی آپ شہر میں باتھ روم میں نہاتے ہیں بند ہو کر کے، آج بھی آپ گاؤں میں جائیں گے تو لوگ کھلا نہانے والے ہیں، بدن پہ ایک چترا رہتا، معمولی سا کپڑا، مگر دور کیوں؟ یہیں دیکھ لو آپ کے سوئمنگ پول میں کیا حال ہے، دور کیوں جا رہے ہیں آپ؟ تو کپڑا پہن کر نہانا یہ بہت باعفت ہونے کی دلیل ہے، کپڑا کھول کے نہانا خرابی کی دلیل ہے۔ اگرچہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب التعری، ننگے نہانے کا بیان، اس میں 2 واقعہ نقل کیا ہے، ایک واقعہ تو یہی ہے اور ایک واقعہ حضرت داؤد کا ہے، وہ قصہ یہاں نہیں لاؤں گا میں، وہ خراب ہوگا کیونکہ وہ واقعہ وہاں آ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر تنہائی میں نہاتے تھے۔ لوگوں نے کہا ان کو بیماری ضرور ہے، جسم میں کوئی عیب ہے، یا تو ان کے جو خصیتیں ہیں وہ پھولے ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی نہ کوئی اگر عیب نہ ہوتا تو چھپکے سے کیوں نہا رہے ہیں؟ ان کا چھپ کر نہانا اس بات کی دلیل ہے۔ اور نبی کی طرف یہ عیب لگانا اللہ کو پسند نہیں۔ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، کسی نبی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ لنگڑے تھے، لولے تھے، اندھے تھے؟ کسی بھی نبی کو اللہ نے عیب سے پاک بنا کے رکھا، جسمانی عیب سے بھی۔ ہر نبی اللہ کی طرف سے اتنا باعظمت ہوتا ہے کہ جسمانی عیب سے بھی اس کو پاک اور صاف رکھا ہے، اور خاندانی لحاظ سے بھی سب سے اونچے خاندان میں ہر نبی کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اگر آدمی کا خاندان باعزت نہ ہو تو اس کے فرد کی بات کون سنے گا؟ اسی لیے آج بھی کہا گیا ہے علماء کو اچھے خاندان سے پیدا کرو، مگر علماء کو ہم چن کے کہاں سے لاتے ہیں؟ لفظ نہیں ملتا ہے بولنے کے لیے۔ اتنا تکلیف میں عوام کو ہونا چاہیے کہ جو بچہ کسی حال میں پڑھنے کے لائق نہیں ہے اس کو بھیجتے ہیں عالم بننے کے لیے، جس کے ماں باپ فیس دینے کے لائق نہیں، کمزور ترین۔ انبیاء قوم کے وارث ہیں، انبیاء قوم کی قیادت کرتے ہیں، اب ان کی قیادت کو سنبھال کر چلنے والا اگر غیر ارتقائی ذہن رکھتا ہے تو کیا قیادت کرے گا؟ امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اقبال نے طنز کیا ہے اس کی بات، یہ اقبال کے الفاظ ہیں۔ کیوں طنز کیا ہے؟ کیونکہ اس کو صرف 2 رکعت نماز پڑھانا ہی معلوم ہے، پیچھے کون کھڑا ہے، ان کی کیا حاجت ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، قوم کی قیادت کیسے کی جائے، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ تو قیادت قوم کی کرنے کے لیے ذہن ارتقائی چاہیے، تو ہر نبی بلند اخلاق کا حامل، اونچے خاندان کا، اور جسم کی تمام بیماریوں سے پاک اور صاف ہوا۔ کبھی بھی کسی نبی کو آپ نے تاریخ میں نہیں پڑھا ہے کہ جسم میں کوئی عیب ہو کسی قسم کا۔ حضرت ایوب کا جو واقعہ ہے یہ تو استثنائی ہے، ابتلا اور آزمائش ہے، اور چند دنوں کے لیے، اس کے بعد دوہرا
جسم بنایا اللہ نے، حسین جمیل خوبصورت پہلے سے ہوں گا، امتحان ختم ہوا جب، کسی نبی کو بھی ایسا نہیں رکھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ موسیٰ پہ یہ الزام باقی رہے، اللہ نے اس الزام کو دھل دیا۔ لیکن یہ عمل ایسا ہوا کہ عام نگاہوں میں خفت کا باعث ہوتا ہے۔ مثال، حضرت موسیٰ ایک روز کپڑا نکال کر تنہائی میں خلوت میں مخلا بالتبع ہو کر پورے کپڑے کو نکال دیا، پتھر پہ رکھ دیا اور نہانا شروع کر دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر حرکت میں آ گیا اور کپڑا لے کر چلنا شروع کر دیا۔ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ پتھر چلتا ہے لیکن جب حکم آ جائے تو پتھر چلتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ بندہ قیامت میں چہروں کے بل کیسے چلے گا؟ پتھر چلتا ہے۔ پتھر اللہ کی طرف سے شعور رکھتا ہے، حکم کا پابند ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتھروں کو ٹھوکر مارو، اس میں کوئی شعور نہیں ہے۔ منع کیا ہے، ٹھوکریں مار کے مت چلو، اگر تم ٹھوکریں آج ماریں گے کل قبر دبائے گی، کہے گی اچھا موقع ملا ہے انتقام کا۔ وہ پتھر چلتا بنا۔ حضرت موسیٰ کو اس کا احساس نہیں تھا کہ وہ جسم پہ کپڑے نہیں رکھتے۔ شعور اس وقت اللہ نے یہ دماغ میں رکھ دیا کہ تیرا کپڑا چلا گیا، بعد میں کیا پہنے گا۔ اس طرح آگے آگے پتھر پہ کپڑا اور پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام چلتے چلے، یہاں تک کہ وہ پتھر جا کے وہاں رکا جہاں سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ ساری محفل نے حضرت موسیٰ کو ایسا دیکھ لیا جس طرح سے دکھانا منظور تھا۔ فبرأہ اللہ، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ دیکھو جسمانی لحاظ سے بالکل پاک اور صاف ہے، ان میں کوئی عیب نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس پتھر کو لاٹھیوں سے مارنا شروع کیا۔ پھر یہ گستاخی کہ تو پتھر ہو کر کے میرا کپڑا لے کے بھاگتا ہے، مگر پتھر کا قصور ہو تب تو۔ جس طرح سے خلیل نے چھری پھینکا تھا جھلا کر، گلا نہیں کاٹ رہی تھی، مگر گلا کیسے کاٹ سکتی ہے وہ؟ ایسے یہاں بھی غصہ آیا، لاٹھیوں سے مارا۔ بعض روایتوں میں 3، بعد میں 4، بعد میں 5 نشان پڑ گئے اس پتھر پہ، لیکن پتھر مار کھانے میں کیا کر سکتا تھا؟ اس کو تو جو کام کرنا تھا کر دیا۔ ان تمام لوگوں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ کو تندرست انسان پایا۔ یہاں وہی مراد ہے واقعہ۔ یہ واقعہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ دیکھیے الفاظ روایت کے۔ اب اللہ نے جب موسیٰ کو بری کر دیا اور پوری قوم کے سامنے ان کا وقار بحال ہو گیا، لیکن ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ یہ واقعہ جو پیش آیا یہ ان لوگوں کے بیجا اشکالات سے پیش آیا۔ ایسی تکلیف نبی کو نہیں دینا کہ آپ کو بھی اذیت پہنچے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچایا۔ ایذا اردو میں استعمال ہے تکلیف پہنچانا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے بری کر دیا ان کو اس عیب سے جو انہوں نے کہا تھا۔ مما قالوا، جو انہوں نے عیب کہا تھا اس سے اللہ نے ان کو بری کر دیا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے ہاں وجیہ تھے۔ وجیہ کے معنی باوقار، جس کا چہرہ وجاہت دار ہو، جس کو دیکھ کر آدمی مرعوب ہوتا ہے اس کو وجیہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں باوقار تھے، ان کی کوئی بات رد نہیں ہوئی۔ ان پر کوئی الزام آ جائے جو اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے فوراً صاف کر دیا۔ یہ وقار بہت اونچی چیز ہے۔ جس بندے کو اللہ کے ہاں وجاہت حاصل ہو جائے، وقار حاصل ہو جائے، یہ بندے کی معراج ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ یہاں تک حضرت موسیٰ کی تشبیہ دے کر کفار قریش کو اور مکے والوں کو اور سارے ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے کہ نبی کی ایذا کو احتیاط برتو کہ کسی بھی عمل میں نبی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک عام نسخہ بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا، اور کہو، قولا سدیدا، سیدھی بات۔ قول سدید کو خطبہ نکاح میں آپ سنتے ہیں، یہ آیت خطبہ نکاح کی ہے۔
کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہی آیت ہے. ایک آیت سورہ نساء کی پڑھی جاتی ہے اور ایک آیت سورہ آل عمران کی اور ایک آیت یہاں ہے. یہ آیت نمبر 70 ہے سورہ احزاب کی. اس میں اللہ پر اور اللہ کے قانون پر اتنا پختہ ایمان ہو کہ کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے. یہ تقوی اختیار کرنا, اللہ سے ڈرنا. وقولوا قولا سدیدا, یہ اس کا ذریعہ ہے. آدمی جو ایمان لایا ہے یہ متقی بن جائے. متقی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرے تو متقی بنے گا؟ یہ نسخہ ہے. قولوا قولا سدیدا, سچی بات کہو, بس ایک اپنا لو, سیدھے ہو جاؤ گے. جھوٹ چھوڑ دو. تعریف کیا ہے قولا سدیدا کی؟ ایسی درست بات, ایسی سیدھی بات جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو, ایسا سچ ہو جس میں جھوٹ نہ ہو, اور یہ ایسی گفتگو ہو جو مبنی ہو صداقت پر. اگر یہ بندہ صرف اپنی زبان سے سچائی کو اختیار کر لے, کذب سے پرہیز کر لے, تو متقی ہونے سے اسے کوئی روک نہیں سکے گا. متقی ہونے کا یہ طریقہ, قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے تو اس حکم کو آسان کرنے کی ترکیب بتائی جاتی ہے. یہاں حکم تھا تقوی اختیار کرو. تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تو زبان سے سچی بات بولو, جھوٹ بولنے کا ارادہ مت کرو. ایسا سچ ہو جس میں کذب نہ ہو, اور ایسی درستگی ہو جس میں خرابی نہ ہو, اور ایسا یقین ہو جس میں شک نہ پیدا ہو. ایسی بات کرو. اگر آدمی سچا ہو جائے, سچا ہونا آسان نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے, حذیفہ روایت کرتے ہیں جو نبی کے رازدار ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی رات میں سوئے گا, صبح اٹھے گا تو اس کا ایمان نکل جائے گا, سلب ہو جائے گا, چلا جائے گا اس کا ایمان, اور ایسے اثرات چھوڑ جائے گا جیسے کہ آدمی کے جسم پر آگ لڑھک گئی تو چھالے آ گئے, بس اثرات باقی رہ جائیں گے ورنہ سلب ہو جائے گا. اور سچائی کا عنقا ہو جائے گا, یہاں تک کہ لوگ کہیں گے بھائی فلاں محلے میں ایک آدمی بہت ایماندار ہے, یعنی فلاں محلے میں ایک آدمی ہے جو سچائی پر کامل ہے, اس کی لوگ مثال دے کے بتانا شروع کریں. تو اس لیے کہا گیا تقوی کا سب سے آسان راستہ ہے کہ زبان کا استعمال صحیح ہو, جھوٹی بات نہ ہو, مشکوک بات نہ ہو, غلط بات نہ ہو. جس بندے کو یہ سچی بات حاصل ہو گئی, اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہاری درستی کی زبان کی اصلاح کرنے سے تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح کر دیں گے. اعمال کی اصلاح کیسے ہوگی؟ صرف زبان کو تم درست کر لو, تمہارے اعمال کی اصلاح ہم کر دیں گے. یہ وعدہ اللہ. اور اصلاح کا لفظ ایسا ہے جیسے آپ کہتے ہیں وہ سالن میں مرچی زیادہ ہو گئی, اب اس کے اصلاح کیسے کریں گے؟ کچھ ایسی چیز ڈالیں گے جس سے سالن میں جو تیزی آ گئی ہے, یا تو نمک کی تیزی یا مرچی کی تیزی یا تیل کی تیزی, وہ کم ہو جائے. اس کو اصلاح کرنا کہتے ہیں. اصلاح کھانا اس لیے بنا ہے, جب بال کاٹتا ہے حجام تو بال کی اصلاح کرتا ہے. تو اصلاح کے معنی بگڑی چیز کو درست کرنا. تمہارے اعمال میں جو خرابی آ گئی ہے, اگر تم نے سچ بولنا شروع کر دیا تو ہم درست کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ. جس بندے کو 4 چیزیں حاصل ہو گئیں دنیا میں, اس کو ہر چیز حاصل ہو گئی. ان میں سے ایک ہے زبان سے سچی بات نکالنا, زبان سے سچی بات بولنا, اور عمدہ اخلاق, اور عقل حلال. عقل حلال. جس بندے کو عقل حلال حاصل ہو گیا, زبان سے سچائی حاصل ہو گئی, اور جس بندے کو شریعت کی توفیق ہو گئی, اب اس کے واسطے کوئی چیز کی ضرورت نہیں. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو, زبان کو درست کرو, بات سچی کرو, تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے, تمہارے اعمال کو سنوار دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کی مغفرت کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی, بخشش ہو جائے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا, فقد فاز فوزا عظیما, تو وہ کامیاب ہو گیا.
بہت کامیاب ہو گیا. فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی کس کو کہا ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں راستہ اور مقام مل گیا، وہ بندہ کامیاب ہے. اللہ و رسول کی اطاعت میں بڑی کامیابی کو پوشیدہ رکھا ہے اللہ. اب اللہ نے واضح پیغام دیا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، جس میں کامیابی ہے وہ اطاعت کس چیز کی جائے. اس کے واسطے کہا کہ امانت، اللہ کی امانت کیا ہے؟ شریعت کے فرائض، جس کو احکامات کہتے ہیں. احکامات کو ماننا عقائد ہیں، احکامات پہ عمل کرنا یہ عملیات ہے. ان دو چیزوں سے انسان کو آراستہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پیش کیا ہے. یہ آیت بڑی طویل بحث رکھتی ہے، اس آیت میں کئی قسم کی بحثیں ہوتی ہیں. میں سمیٹ کے خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ پہلے لفظوں کو دیکھ لیں. انا، بے شک ہم نے، عرضنا، پیش کیا ہم نے، الامانہ، امانت. امانت سے مراد کیا ہے؟ یہ بحث طویل ہے. ہم نے پیش کیا امانت کو. کئی قول ملتے ہیں. امام قرطبی کی رائے یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑ پر امانت کو پیش کیا، یعنی اپنا حکم پیش کیا، اطاعت، احکام. فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی پابندی کرنے والے ہیں، ان فرشتوں کے موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے امانت کو یعنی احکامات کو پیش کیا. کس کو؟ آسمان کو اور زمین کو اور پہاڑ کو، کہ تم ان کو قبول کر لو اس کے لوازمات کے ساتھ. انہوں نے کہا لوازمات کیا ہیں؟ کہا اگر تم نے احکامات کو پوری طرح سے نبھایا تو انعام و اکرام سمجھا جائے گا، انعام و اکرام ملیں گے. اور اگر تم نے احکامات کو نہیں نبھایا تو سزا ہوگی. ان تمام نے کہا کہ اب کم سے کم نہ سزا ہوگی نہ جزا ہوگی، تو ایسی آفت میں کیوں جائیں؟ ہو سکتا ہے نبھا نہ سکے تو سزا ہو جائے. تو سزا کے خطرے سے نفع کو چھوڑ دیا اور کہا ہم تو اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، مگر ہم کو جو اب ملتا ہے یہی کافی ہے، ہم کو مزید انعامات کی فکر نہیں ہے بلکہ عذاب سے بچنے کی فکر ہے. ان سب نے انکار کیا. یہ انکار ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے، بلکہ یہ انکار سے مراد عاجزی کو ظاہر کیا. اور نہ دوسری آیتیں صاف موجود ہیں، اتینا طائعین، ہم تو حاضر ہیں اطاعت کرنے کو. وہاں جو آیت میں حکم ہے وہاں اللہ نے حکم دیا ہے طوعا او کرہا، خوشی سے مانو یا مجبوری سے مانو، تمہیں ماننا ہی ماننا ہے. یعنی بارش کو برسانا ہے، سورج کو نکلنا ہے، زمین کو غلے اگانا ہے، جو اس کے ذمہ کام ہے خوشی سے کرتے ہو تو کرو، ورنہ جبرن کرانا ہے. انہوں نے کہا ہم خوشی سے کریں گے، وہاں وہ حکم تھا. لیکن یہاں تو اللہ نے ان کو اختیار دے دیا کہ تم کریں گے تم کو انعام ملے گا، نہیں کریں گے سزا مل جائے گی. تو اس کام پر اللہ کی طرف سے ان کو جو سزا کا خطرہ ہوا، ان کو خوف زدہ ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم کو اب کوئی نفع نہیں چاہیے، ہمیں اسی پر خوشی ہے. اس طریقے سے اللہ نے اس کو پیش کیا ہے. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ آسمان، زمین، پہاڑ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے شعور ہیں، شعور والے ہیں، اتنے شعور والے ہیں کہ ان کو اللہ نے احکام پیش کی، اور شاید یہ احکامات قبول کر لیتے تو ان کی عقل میں اضافہ ہو جاتا. کیونکہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ یوم الست سے پہلے کا واقعہ ہے. یوم الست میں جو پوچھا گیا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اگر اس وقت وہ لوگ اعلان کر دیتے قبولیت کا تو اللہ تعالیٰ ان کا شعور بڑھا دیتے. ان میں شعور ہے، پہاڑوں میں شعور ہے. چنانچہ کلام اللہ کی آیت میں صراحتاً موجود ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15، کوئی شے ایسی نہیں ہے الا یسبح بحمدہ، جو اللہ کے حمد کی تسبیح بیان نہ کرتی. لیکن تم تسبیح کو سمجھتے نہیں. تو ان میں شعور ہے، تسبیح پر وہ قادر ہیں، اور شعور مل جاتا، مکلف ہو جاتے احکامات کے. لیکن انہوں نے کہا کہ امید میں ثواب کے اگر نہیں پورا کر سکے تو ہم خوف میں کیوں مبتلا ہوں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ،
بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فابین، سب نے انکار کیا۔ انکار سے مراد عاجزی کیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس بار گراں کو اٹھا سکیں۔ ان یحملنا ہا کی ضمیر اسی امانت کی طرف ہے کہ ہم امانت کے بوجھ کو اٹھا سکیں، سب اس سے ڈر گئے۔ واشفقن منہا، ڈر گئے اس سے۔ وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ امانت کے بوجھ کو انسان نے اٹھا لیا۔ کون سے انسان نے اٹھا لیا؟ یہ یوم الست سے پہلے کا جب واقعہ ہے تو آدم نے اٹھایا اور آدم کی ذریت نے اٹھایا۔ جتنے انسان مکلف ہیں سب اٹھانے والے ہیں۔ یہاں اٹھانے سے مراد مکلف ہونا ہے۔ وحملها الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظلوم اور جہول ہے۔ اس پر صوفیہ کے کلام بہت طویل ہیں، وقت کی قلت ہے، میں اشارہ کرتا ہوں۔ فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے۔ ظلم سے مراد اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے انجام سے بے خبر ہونے کی وجہ سے، اور جہول ہے، نادان ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ملنے والا ہے، عقائد کی وجہ سے۔ تو یہ بندے کو جو ظالم اور جاہل کہا ہے، صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں جیسے کوئی پیار سے محبت میں کسی کو کہے میاں بڑا بھولا بالا ہے، جو بولو سن لیتا ہے، بڑا بھولا بالا ہے۔ بھولا بالا کا لفظ ہے بدھو کے واسطے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں اطاعت میں بہت آگے ہے۔ تو صوفیہ کہتے ہیں اللہ نے جو بندے کو ظلم اور جہول کہا ہے تو مطلب بڑا بھولا بھالا ہے، جو پہاڑ نہیں کر سکے، جو زمین نہیں کر سکی، جو آسمان نہیں کر سکا، یہ بھولے بھالے کو حکم دیا، اس نے قبول کر لیا۔ تو پیار و محبت میں بھولے بھالا کہا گیا ہے، ایسا لفظ ہے ظلم اور جہول کا۔ تفسیر مظہری میں قاضی صاحب نے صوفیہ کے قول نقل کیے ہیں، یہی منصوبہ کیا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی دو قسمیں ہیں، دو انسان ہیں۔ ایک انسان جو کامیاب ہوگا قیامت میں، جنت کے لائق ہوگا، اور ایک انسان وہ ہوگا جو ناکام ہوگا، درجات اللہ نے چھوڑ دیجیے ان کے، لیکن ناکام اور کامیاب، جنت اور جہنم۔ تو جو انسان کامیاب ہوں گے، انبیاء ہیں، لاکھوں انبیاء ہیں، لاکھوں صلحاء ہیں، لاکھوں متقی ہیں، لاکھوں شہداء ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثریت ہمیشہ فاسقوں کی رہی ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شاکر بندے ہمیشہ کم رہے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، فاسقین زیادہ رہے ہیں۔ آج بھی دیکھ لو، ہر زمانے میں، ہر نبی کی اتباع کرنے والوں میں گنے چنے متقی ہوتے ہیں، فاسق زیادہ ہوتے ہیں، اور جب زیادہ ہوتے ہیں فاسق لوگ تو زیادہ جب انکار کرنے ہو گئے تو ان کا حکم سب کو لگایا جائے گا، اکثر حکم الکل۔ تو سارے انسانوں کو ظالم اور جاہل کیوں کہا ہے؟ کہ ان کو پتہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نتیجہ کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہے۔ عقائد میں کوتاہی ہے تو یہ ظالم ہے، انجام سے بے خبر ہیں تو یہ بھولے بھالے ہیں اور جاہل ہیں۔ اس طریقے سے انسانیت کا جو اکثری طبقہ ہے وہ اپنے انجام سے بے خبر ہے اور ادائے امانت میں قاصر ہے، اس واسطے اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ تفسیر نقل کی ہے۔ یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ادائے امانت پر جنت ہے، انعام و اکرام ہے، تو کامیاب ہو جائے، اور ادائے امانت میں کوتاہی ہو گئی تو مواخذہ اور پکڑ ہے اور جہنم ہے۔ یہ بندے چونکہ واقف نہیں ہیں، اس لیے کیا ہے، یہ جاہل ہے۔ کس سے جاہل ہے؟ اپنے انجام سے جاہل ہے۔ اور جہیلہ کے معنی ناواقف ہونا، جہول کے معنی ناواقف ہونا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، کتنوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم کے اعتبار سے انسان کی اکثریت ظالم اور جاہل ہے کہ وہ قرآن پر اور شریعت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، جنت کے راستوں پر نہیں چل پا رہی ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، لِيُعَذِّبَ جو لام ہے، یہ لام جس کے معنی تاکہ کے آتے ہیں، یہ لام قے نہیں ہے، بلکہ یہ لام ایسا ہے
جو نتیجے کو بیان کرتا ہے، لام عاقبت ہے، نتیجہ۔ کیا مطلب ہوا؟ تاکہ اللہ عذاب دے منافقوں کو، منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو، اور توبہ قبول کرے اللہ ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی۔ یہ جو بتایا جوڑ، اس کا مطلب کیا نکلا؟ کہ اگر امانت کو ادا کریں گے تو مومن بنیں گے، اللہ ان پہ متوجہ ہوگا۔ امانت کو ادا نہیں کریں گے تو یا تو مشرک ہوں گے یا تو پھر منافق ہوں گے، ان پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ دو ہی قسم کے انسان ہیں۔ یہاں سے یہ فیصلہ صاف ہو گیا کہ انسان کو چاہیے کہ اس کے تمیز میں لگ جائے کہ اگر وہ مومن ہے تو نجات پائے گا، اللہ متوجہ ہوں گے، اور اگر مشرک اور منافق ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب پائے گا۔ یہی امانت کی ادائیگی پہ حکم تھا، ادائے امانت پہ انعام اور ادائے امانت کے خلاف چلنے پر سزا۔ یہاں اسی کو پیغام دے دیا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہہ کر واضح کر دیا کہ اب تک جو قصور ہو گیا ہے مغفرت کرنے والا ہے، اور خبر جو دے رہا ہے وقت سے پہلے اطلاع ہو رہی ہے، یہ تم پر رحم کرنے کا نتیجہ ہے، بندوں پر رحمت ہے کہ وقت سے پہلے اطلاع کر دیا۔ اس طریقے سے ان دونوں آیتوں کا جو مضمون بہت طویل تھا ہم نے ان کو مختصر کر دیا ہے۔ اگر طویل بحث چاہیے تو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مظاہری کو پڑھیے تاکہ معلوم ہو کہ انسان کتنا نادان ہے اور کتنا ناواقف ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔